بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو صاحب نصاب ہے اس پر کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ ایک شخص کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، صاحب وسعت ہے، اور اللہ نے بڑی اس کو فراوانی عطا کی، تو آیا وہ ایک قربانی کرے یا اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کتنی قربانیاں کی اجازت ہے؟ تو فرمایا کہ کفایت المفتی، اسی طرح در فتاوی اور اسی طرح فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب کے اندر جو فتاوی کی کتاب ہیں ان تمام کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ صاحب نصاب شخص پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے، جو چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ ایک شخص کے ملک میں کتنے ہی دولت ہو، اس کے اوپر ایک ہی قربانی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو قربانی کرے گا وہ نفلی شمار ہوگی۔ اس طرح میرے محترم دوستو، جو آدمی جس کے اوپر قرض ہو وہ اس کے اوپر قربانی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ جس کے اوپر قرض ہو اور قرض بھی اتنا زیادہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ زیور ہے، نہ چاندی ہے، نہ دولت ہے، نہ نقدی اس کے پاس ہے جس سے وہ قرض سے خلاصی حاصل کرے، اب اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے اوپر قربانی ہے یا نہیں؟ تمام مفتیان کرام، تمام علماء کرام فرماتے ہیں کہ مقروض کے اوپر، جو قرض والا ہے، جس کے اوپر قرض ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز فروخت کر کے جو اس کے گھر کے اندر موجود ہو، اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے جن لوگوں کا قرض اس نے دینا ہے وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگرچہ وہ جو اس کے پاس مال ہے اس کو فروخت کر کے وہ قربانی کا جانور خرید کے قربانی کرے گا تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ جو قرض لوگوں کا دینا ہے اس کو ادا کرے، وہی رقم جو قربانی والی ہے وہ کسی قرض خواہ کو عطا کرے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرض دار لوگ اگر قربانی ان کے مال کے اوپر محیط ہو اور قربانی نہ کریں تو ان کے اوپر قربانی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے قرض کی وجہ سے، کہ ان کو اللہ نے اجازت دی ہے، شریعت نے ان کے اوپر آسانی کی ہے کہ مقروض کے اوپر قرض والے کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرض لے کر اگر قربانی کر دی جائے تو وہ جائز ہے۔ تو محترم دوستو، کہ اگر کوئی آدمی قرض لے کر قربانی کا جانور خرید کے قربانی کر دے تو ثواب تو ہر صورت میں ملے گا، لیکن یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ پہلے اس کے ذمہ ہے کہ قرض لوگوں کا اتارے۔ تو اس وجہ سے جب شریعت نے اس کے لیے آسانی دی ہے، شریعت نے اس کو معاف کیا ہے اور اس کے لیے اس کو قربانی جو کرنی تھی اتنا بڑا ثواب اس کو روک دیا ہے شریعت نے کہ لوگوں کا اس نے قرض دینا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو بھی اس کو رقم ملے یا کوئی چیز فروخت کر کے جو اس کے پاس رقم حاصل ہو، اس کو چاہیے کہ پہلے قرض لوگوں کا ادا کرے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ آیا میت کی طرف سے قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے یا میت کی طرف سے صدقہ وغیرہ دینا کسی کو، کہ اتنی ہی رقم کسی غریب کو دے دے تاکہ وہ قربانی کر لے؟ تو یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام، مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میت کی طرف سے بھی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے صدقے سے، کہ صدقہ یہ دوسرے ایام کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور قربانی دوسرے ایام میں نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے اندر دو ثواب ملتے ہیں، ایک تو ہے قربانی کرنا اور دوسرا ہے والدین کی طرف سے، فوت شدگان کی طرف سے صدقہ وغیرہ دینا، تو دو اس کے اندر ثواب مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے قربانی زیادہ بہتر ہے صدقہ وغیرہ رقم وغیرہ دینے سے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، صاحب وسعت ہے، مالدار ہے، اگر وہ اپنی قربانی والدین کی طرف سے کر دے تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے اپنا حصہ ایک جانور اپنی طرف سے کرے، اس کے بعد اگر اس کے پاس وافر مال ہے، اضافی مال ہے، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے کہ اپنے والد کی طرف سے بھی قربانی خرید کے اس کو قربان کر سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن اپنا جانور ایک ذبح کرنا یہ لازم ہے۔ ہاں، ایسے نہیں ہو سکتا، بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں، ان کو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام کے پاس جائیں، مفتیان کرام کے پاس جائیں اور اپنے مکمل تسلی کریں۔ فرمایا کہ اگر اپنی طرف سے نہ کرے ایک شخص مالدار آدمی ہے
اور اپنے والدین کی طرف سے کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پہلے پچھلے سال میں نے اپنی طرف سے کی تھی، لہٰذا اب میں اپنی رہنے دیتا ہوں اور اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے کر دوں یا فلاں کی طرف سے کر دوں اور اپنی طرف سے ہی نہ کرے، تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ ناجائز ہے۔ تو اللہ رب العزت اس شخص کی قربانی قبول کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے بھی کرے اور اس کے بعد اگر مال وافر ہے پھر اپنے والد اپنے فوت شدگان کی طرف سے بھی کرے۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ صاحب نصاب اگر اپنے والدین کی طرف سے جو فوت شدہ ہیں ان کی طرف سے اگر کرنا چاہے، اس کے لیے یہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس طرح میرے محترم دوستو اور بھی بڑے مسائل ہیں قربانی کرنے کے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کے مسئلے کی آپ کو تفصیل ملے گی، آپ کو ہر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے احکامات پہ چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔